السلام علیکم. میں صبا نیازی آپ کی ہوسٹ ہیلتھ ٹاک کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میڈیکل ڈاکٹر رشید زئی موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ ہمارے نظام علاج اور صحت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت وسیع ٹاپک ہے اور اس پہ تو کافی ڈیٹیل سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا اور ناظرین کو بھی یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں 3 مختلف طریقہ ہائے علاج موجود ہیں جن کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے. ایک کا نام ہے ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن، جس کو انگریزی ادویات سے علاج کا طریقہ کہا جاتا ہے. دوسرا ہے ہومیوپیتھک سسٹم آف ٹریٹمنٹ، جس میں ہومیوپیتھک کا جو فلسفہ ہے اور ہومیوپیتھک کی جو ادویات ہیں ان کو استعمال کرانے کا نظام ہے. تیسرا ہے طب یونانی، جس کو ہم حکما اور یہ جو اطباء لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کراتے ہیں. یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ عام سطح پر ناظرین کو، آپ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ جو لوگوں میں علاج معالجے کا کانسیپٹ ہے وہ ہاسپٹل سامنے آتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا بہت بھی کوئی پرابلم آ جائے تو ہم فوری طور پہ ہاسپٹلز کا رجوع کرتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہت سارے ہاسپٹلز ہیں، ان 2 سسٹمز جن کا میں نے ذکر کیا، ہومیوپیتھک سسٹم اور طب یونانی کا سسٹم، ان پر اتنا زیادہ جو ہے جتنا ان کا وسیع نیٹ ورک ہونا چاہیے نہیں ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو ایلوپیتھک سسٹم ہے اس کا نیٹ ورک بہت زیادہ ہے اور شاید اس لیے لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ علاج ہاسپٹل میں ہوتا ہے، علاج ڈاکٹرز کرتے ہیں، اور ڈاکٹر تو وہ دوسرے بھی ہیں، ہومیوپیتھک بھی ڈاکٹر ہی ہیں، لیکن عام جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جی جو MBBS ڈاکٹر ہے وہ علاج انگریزی ادویات کا وہ علاج کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں نہیں، دنیا میں بیشتر ممالک میں اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں 3 نظام ہے، اس طرح وہاں بھی اگر 2-3 نہیں تو ایک آدھا نظام، اور باقی جو ہے مثلا کئی ملکوں میں کمپلیمنٹری میڈیسن ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کمیونٹی میڈیسن تو وہ نہیں ہوتی، لیکن ٹریٹمنٹ جب ہوتا ہے اس کے ساتھ سپورٹنگ میڈیسن جو ہے ان کو ہم کمپلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں یا کمپلیمنٹری میڈیسن کا نام دیتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ایک شروع سے اب تک 72 سال ہو گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل بنے ہیں، پھر چھوٹے ہاسپٹل ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہاسپٹل ہوتے ہیں، پھر بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح جو ہے ایک پورا نیٹ ورک ہے. اور اس نیٹ ورک کو سرکاری سطح پہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. مثلا ایک سسٹم یہ ہے کہ یہ جہاں ہاسپٹلز ہیں اس کو آگے ہم کہتے ہیں کیوریٹیو سسٹم، یہ جہاں پر کیور کرنے کے لیے ہاسپٹلز کا وجود ہے. اور دوسرا سسٹم ہے جس کو ہم پریونٹیو سائڈ کہتے ہیں. پریونٹیو سائڈ میں یہ ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول پر، تھانہ لیول پر جو متعدی امراض ہیں جن کو انفیکشس ڈیزیزز کہتے ہیں، جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، اس کے تدارک کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے، ان کے جو ہم حفاظتی اقدامات کرتے ہیں اس بارے میں لوگوں میں شعور، اویئرنیس، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے پورا سسٹم جو ہے وہ علیحدہ موجود ہے.
اس کا سیکریٹری ہیلتھ ہوتا ہے کیوریٹو سسٹم کا، اور ادھر پریونٹیو سائڈ کا علیحدہ سیکریٹری ہیلتھ ہوتا ہے، جو سارے صوبے کے اس قسم کے جو امور ہیں ان کو وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں پر کمی ہے، کہاں پر بہتری ہو رہی ہے، تو وہ سارا یہ ان کے ذمہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، میں آج زیادہ یہ جو 3 سسٹمز ہیں ان میں سے پہلے سسٹم پہ بات کروں گا، پھر اگلے انشاءاللہ جب آپ مجھے موقع دیں گے اور میں آؤں گا تو پھر ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا کہ وہ ہومیوپیتھک سسٹم کیا ہے اور طب یونانی سسٹم کیا ہے۔ آپ چونکہ وسعت کے لحاظ سے اس کی اتنی زیادہ ایکسپلینیشن ہے، اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بتانا پڑتا ہے، تو میں آج اس پہ اکتفا کروں گا کہ ایلوپیتھک سسٹم پہ بہت کام ہو رہا ہے، ہاسپٹل بن رہے ہیں اور ہر شعبے کے لیے آگے وارڈز بنائے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ ایک سسٹم ہے جہاں پر آپ ان کو دوائیوں سے ٹھیک کرتے ہیں، اور پھر کچھ امراض ایسے ہیں، یہ آپ کے علم میں بڑا ضروری ہے کہ ان کا علاج دوائیوں سے نہیں ہوتا، یعنی ہم میڈیسن سے وہ جو ہے اس کو کیور نہیں کر پاتے، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب ایسے امراض ہیں، ان کی سرجری ضروری ہے، تو وہ پھر ایک سرجری کا علیحدہ شعبہ ہے، اور جو بھی ضروری پروفیسر اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو مینج کرتے ہیں، سرجیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ فزیشین ہوتے ہیں، اور پھر وہ میڈیسن سے لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ پھر اس کی اور ڈیٹیل یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ڈاکٹرز ہیں، جو MBBS ڈاکٹر ہیں، وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ بھی ایک قسم کی سہولت ہے کہ جو ہاسپٹل میں ٹائم نہیں ملتا یا ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، اس کے اسپیشلسٹ ہیں، سینئر ڈاکٹرز ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، یا وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ٹائم دیتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، مریضوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک پرائیویٹ سیکٹر میں اور سرکاری سیکٹر میں دونوں سائڈ پہ اس طرح ایک سسٹم جو ہے یہ ڈیوائس کیا گیا ہے۔ تو یہ لیکن اس کے باوجود بھی آپ میرے ساتھ یہ اتفاق کریں گے کہ لوگوں میں جو مریض ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ ہاسپٹلز میں آپ جائیں تو وہ دھکے کھا رہے ہیں۔ ہر مریض کا کوئی نہ کوئی شکوہ ہوتا ہے کہ مجھے بر وقت اٹینڈ نہیں کیا جا رہا، مجھے کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھ رہا، مجھے یہ نہیں ہو رہا، میرے کلینکل ٹیسٹ ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے، میں کئی مہینوں سے چکر کھا رہی ہوں یا کھا رہا ہوں۔ تو اس قسم کی جو میں سمجھتا ہوں وہاں لوگوں میں یہ باتیں ہیں، اور اس میں یہ شک نہیں ہے کہ لوگوں کے ہیلتھ کے معاملے میں مسائل ہیں، ان کو کوئک جو ان کو میڈیکل ایڈ ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، اس کی کئی وجہ ہیں۔ ان میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آبادی کا بوجھ بڑھ گیا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے جتنے ہاسپٹل ہونے چاہیے وہ اتنے نہیں ہیں۔ دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں ناظرین آپ کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جو سائڈوں سے جو ریموٹ ایریاز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، تحصیل ہیں، وہاں کے جو پیشنٹ ہیں وہ بھی شہروں میں بڑے ہاسپٹلز کا رجوع کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جناب بڑے شہر میں بڑے ہاسپٹل سے بڑے پروفیسر ڈاکٹروں سے اپنا معائنہ کراؤں، اپنا علاج کراؤں۔ تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ آبادی جو ہے اس کے بڑھ جانے سے اور بہت سارے آبادی کا رجوع شہروں میں کرنے کا ایک بڑا سبب بنا ہوا ہے۔ بہرکاہ اس پہ قابو ڈالنے کے لیے حکومت جو ہے وہ
سوچ رہی ہے، سوچتی رہتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے اور زیادہ ہاسپٹلز جو ہیں وہ ایریکٹ ہو رہے ہیں، وہاں اچھے ارینجمنٹ بھی ہو رہے ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو روٹ کاز ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. میں یہاں آپ کی خدمت میں، آپ کی وساطت سے ناظرین کی خدمت میں اور اپنے حکام بالا کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ بینگ اے ڈاکٹر میں یہ سمجھتا ہوں آپ جس طرح آپ کے پاس بڑے شہروں میں بڑے ہاسپٹل ہیں، وہ وہاں پر تمام قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں، تو آپ وہ فیسلٹیز اگر ڈسٹرکٹ لیول پر شفٹ کر دیں تو یہ کبھی بھی رش والا یا یہ جو آہو پکار ہوتی ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ نیچرل بات ہے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جب ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کو اچھا ڈاکٹر ملے گا، اچھی اس کی تشخیص ہو جائے گی، اس کا اچھا علاج ہو جائے گا. تو یہ ایک وہ اس سہولت کو زیادہ سے زیادہ اویل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہی سہولت ہم نیچے لوور لیول پہ ریموٹ ایریاز میں شفٹ کر دیں تو یقیناً یہ جو برڈن ہے بڑے ہاسپٹلز پر کم ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو آپ کے کلینکل ٹیسٹ بہت زیادہ کروانے پڑتے ہیں، ظاہر ہے ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ فلاں ٹیسٹ چاہیے، فلاں ٹیسٹ چاہیے، فلاں ٹیسٹ چاہیے، اور وہ ٹیسٹوں کے بغیر اس کو ڈائگنوز کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو اگر ٹیسٹ کرنے والی لیبارٹریز کو اپ ڈیٹ کیا جائے، وہ میں سمجھتا ہوں جو میرے نالج میں بات ہے وہ سب اسٹینڈرڈ بہت ساری لیبارٹریز ہیں جہاں پر بس اللہ معافی دے ایسے ہی جو ہے وہ معیاری کام نہیں ہو رہا. تو یہ بھی گورنمنٹ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، لیبارٹریز کو اپ ڈیٹ کیا جائے، ہاسپٹلز ڈسٹرکٹ لیولز پہ زیادہ بنائے جائیں اور تاکہ بہت ساری آبادی کا زیادہ پورشن وہیں پر ڈیل ہو جائے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر تحصیل لیول پر جو چھوٹے ایمرجنسی سینٹر ہوتے ہیں جہاں پر ایمرجنسی کیسز آئیں اور ان کو پراپر ہینڈل کر لیا جائے، ان کو بنانے سے بڑا فرق پڑے گا. تو باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں باقی جو اس کا تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا. جو میرے پاس نالج ہے، تجربہ ہے، وہ انشاءاللہ ناظرین سے بھی شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.